Hi everyone, Assalamu alaikum. I hope you guys doing well. Making memories for ZG before he leaves for Pakistan. I'm gonna miss him so bad, so hard, because ZG and I had a wonderful time. ZG, what are you doing? السلام علیکم. यार ZG आप बहुत शैतान है यार ZG. یار بس آپ کیا کر کیا رہے ہیں مجھے یہ تو بتائیں. دال سنگر کو دال سنگر کھا رہے. دال سنگر کی شکل تو دکھاؤ تھوڑی سی. صبح ہم گھر سے نکلا ہاں دال سنگر کو شرط دیا. شرط یہ شرط کیا ہے؟ نہیں ہم گھر سے نکلا, زمینوں پہ گیا, زمینوں پہ کام کیا, ہاں پھر واپس آیا. واپس آ کے ہم کو بھوک لگ رہا تھا, دال سنگر کو شرط دیا, ساتھ کعوے کو گٹکا دیا. یار یہ جو آپ نے کعوہ بنایا ہے نا, یقین کریں آپ نے ہزارہ کلب کی یاد دلائی یار. دس از یار لائک آئی ایم سٹنگ ان ہزارہ کلب اینڈ فولادی انکل, فولادی بھائی نے کعوہ بنایا ہوا. فراجی انکل سے کتنے عرصہ کی ملاقات نہیں ہے؟ بہت اچھا انسان ہے, پتہ ہے وہ کتنا عرصہ؟ بڑا خدمت گزار انسان ہے, اچھا بہت انسان. بہترین, بہت بہترین. ہاں فولادی بہت, عزت کرنے والے لوگ ہیں یار. ہاں ہزارہ کلب کے جتنے بھی لوگ ہیں ہاں وہ سب اللہ تعالیٰ ان کو آباد رکھے. جنرل موسیٰ کلب, ہزارہ کلب جو ہے اس نے بہت پلیئروں کو, میں ان سب کا شکر گزار ہوں, ان سب کو اچھے الفاظوں میں یاد کرتا ہوں. بے شک بہت پلیئر کھیلے. میں اور زرق بھائی وہاں کھیلتے تھے. اسٹوری آپ نے ایک دن ادھوری چھوڑ دی. کون سی؟ اسٹوری سنو, شکر ہے تمہارے پاس بھی کوئی اسٹوری ہے. اسٹوری آپ کو آج سناؤں گا. اسٹوری اس طرح ہے کہ یار جب ہزارہ کلب میں ہم لوگ کھیل رہے تھے تو بجلی نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں. بجلی تو اس زمانے میں بھی نہیں ہے, آج کل بھی نہیں ہے نا. آج کل بھی بجلی مطلب بجلی نہیں ہے پاکستان میں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں. پاکستان میں بجلی نہیں ہے نا, بجلی کہاں ہے پاکستان میں. تو اس زمانے میں, جس زمانے میں ہم لوگ کھیل رہے تھے تو بجلی نہیں ہوتی تھی نا. تو بجلی جب نہیں ہوتی تھی تو کیا ہوا کہ زرق بھائی لایا جنریٹر. پہلے وہ 50 روپے کا جنریٹر میں ڈالتا تھا پیٹرول. دیکھو یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے جو کسی بھی کھاتے میں نہیں آتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو پلیئر بول رہے ہیں. آج کے پلیئر انکلوڈنگ اس میں سارے پلیئر آتے ہیں, انکلوڈنگ جتنے بھی آج کے پلیئر کھیل رہے ہیں سب آتے ہیں اس کے اندر, جو یہ بولتے ہیں کہ یار پیسہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ان کو میں کیا بتاؤں کہ خدا کی قسم وہ 50 روپے کا پہلے وہ ڈالتا تھا پیٹرول جنریٹر میں, اور اس جنریٹر سے پہلے لائٹ لگاتا تھا کوٹ کے اندر. پہلے لائٹ لگاتا تھا اس کو, اس جنریٹر سے روزانہ کے 50 روپے اپنے لگاتا تھا یار. وہ اپنے 50 روپے روزانہ لگا کے لائٹ لگا کے, 50 روپے کی بہت ویلیو تھی اس ٹائم, آج کل نہیں ہے. اس ٹائم بہت ویلیو تھی 50 روپے. یہ کم از کم آپ سے میں بات کر رہا ہوں, کم از کم اس بات کو ہو گئے نہیں تو 15 سال ہو گئے اس بات کو, یا 15 سے بھی زیادہ ہو گئے. کیونکہ میں اپ کمنگ پلیئر تھا اور زرق بھائی جو تھا وہ بڑا پلیئر تھا, اچھا پلیئر تھا بڑا. جی تو میں جونیئر اپ کمنگ جو ہے نا جونیئر پلیئر تھا. زیادہ ہو گیا اس بات کو. ہاں 15 مطلب 20 سال آپ بول سکتے ہیں, 20 سال کی پہلے کی بات ہے یہ. تو یہ جو چکر تھا, آپ دیکھیں آج کل کے پلیئرز کو ہر چیز میسر ہے. اسکواش کوڈ بھی بہت بن گئے ہیں, ہر چیز ہے یار. میں آپ کو کیا بتاؤں زیڈ جی, کچھ بتاؤ. لنڈا بازار سے کبھی کبھی میں جوتے خریدتا تھا لنڈا بازار سے نا, تو وہ جوتے پھر پھٹ جاتے تھے. جب وہ جوتے پھٹ جاتے تھے تو اس کے اندر جو ہے نا ٹاکی میں اس کے اندر سمت بونڈ سے ٹاکی لگاتا تھا میں. قسم سے جھوٹ نہیں کہہ رہا آپ کو. ملنگ نہیں ہوں, ہم سلنگ ہوں. ہاں ہم چرس نہیں پیتا ہوں, ہم سمجھ بونڈ سنگتا ہوں. یقین کریں یار سیٹ جی, یہ جو ماحول آپ نے بنایا ہے نا, لیو می اور ناٹ, I'm gonna miss this when you leave for Pakistan. I'm gonna miss you so bad. See, people are enjoying in other places. I enjoying in squash courts. I don't know. My vacation is in squash courts. I just love the game. شاندار قصہ سنا ہے میرے کو زرق لالا کا. زرق نے بہت محنت کی. زرق بہت زیادہ فائٹر تھا. یہ جو ہے نا, اور زرق نے جو میں بتاؤں آپ, جذبہ تو اس ٹائم کچھ لوگوں میں جذبہ تھا, جذبہ. سائیں اس کو ٹریننگ کراتا تھا, سائیں زبیر سائیں. دیکھو اس پہ جذبہ, وہ جذبہ ایمانی تھا ان میں. ہاں مطلب میں آپ کو بتاؤں نا, میں وہ ملک کے لیے کھیلنا پسند کرتے تھے. ہاں ان لوگوں نے, ٹھیک ہے میں ایک ریکارڈ کروں گا, ایک میسیج ایسا ریکارڈ کروں گا, تو وہ میری ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچانا. وہ ویڈیو میری یہ ہوگی کہ میں پاکستان کو یہ بتانا چاہتا ہوں, کیا, یا پاکستان اتھارٹیز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یار دیکھیں, جو
प्लेयर है ना, प्लेयर हाँ प्लेयर तब आपकी कंट्री के लिए अच्छा खेलता है जब उसको आप मेंटली तौर पर टेंशन नहीं दो। बिल्कुल। प्लेयर को जो है आपको मेंटली तौर पर उसको थोड़ा सा आज़ाद इस तरह रखना पड़ता है। जो पुराने प्लेयर्स थे इंक्लूडिंग मी, जितने भी अच्छे प्लेयर्स खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए, इंक्लूडिंग जहांगीर, जान शेर, कमर मोहम्मद, जो दुनिया के अजीम खिलाड़ी भी हैं जितने भी जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं स्क्वाश में, सबको स्पॉन्सर जो था ना वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से था। बिल्कुल। अगर आप बच्चे को फाइनेंशियली तौर पर फ्री कर दें और टिकट दे देना, मैं समझता हूँ कि डेस्टिनेशन पर पहुँचना होता है इंसान ने, बिल्कुल। और ये आपके सारे प्लेयर जो है ना टॉप 20 के अंदर आ सकते हैं। ऐसा ये ही जो आज भी खेल रहे हैं ये टॉप 20 के अंदर आ सकते हैं, लेकिन इनको फाइनेंशियली तौर पर पैसा नहीं भी देते, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आजकल तो बाहर मुल्कों में पाकिस्तानी बहुत हैं, दोस्त यार बन जाएंगे, कोई अकोमोडेशन दे देगा, रख लेगा, लेकिन टिकट ख़रीदना 5 लाख का, अभी 6 लाख का टिकट देना चाहिए। टिकट, मेरा जहाँ तक ख्याल है जो यही देखो ना, यही तो कहना है वो है ना कि अगर एक मैच में परफॉर्मेंस नहीं आती ना तो फिर दूसरे की टिकट जो ना प्लेयर्स को लग जाता है। नहीं इस वो तरह यार अभी वो ये सोचता है कि दूसरा टिकट हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ ये वो गलत ये है, सोचता है। ये गलत है। देखें आप जेडजी, जब इंसान ये सोचने लग जाए ना, बात ये है जेडजी के यार करना कावा नहीं बच्चे जो है ना ये सही नहीं है ये कि आप टिकट नहीं देते। अब मेरे को भी यार बीच में लेना चाहिए ना, मैं तो बीच में फिर अगर नहीं आया, लाओ फिर। हाँ थोड़ा सा मुझे भी ले, बिस्मिल्लाह। ये जो इतना अच्छा जो बयान किया जो आपने आपने नहीं लिया बीच में। वो इस बंदे ने किया। हाँ देखिए मैं आपको बताऊँ ना, जी। सीधे तो पकड़े कैमरे को टेढ़ा। कैमरा सीधा है, कैमरा सीधा है मेरा भाई। तो अगर आप बच्चे को जो है ना टिकट नहीं देंगे ना, जी जी। तो उनके लिए खेलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि टूर्नामेंट में जो पहुंचना है ना, तो टूर्नामेंट के अंदर पहुंचना है वो बड़ा मुश्किल है बगैर टिकट के। तो टिकट दें बच्चों को। आप जो टॉप 14 में आए हैं इसकी कोई कहानी सुनाएं। देखिए ये तो एक बहुत ही गंभीर किस्म की कहानी है। शुरू से बताएं कि आपके वालिद साहब ने आपके साथ ये एक दिन आपके साथ मैं फिर शेयर करूंगा जो अलग वीडियो। क्या क्या ख्वारियाँ काटी आपके वालिद साहब ने। देखिए आपको मैं आज एक बताता हूँ, अपना किस्सा सुनाता हूँ। सुनाओ सुनाओ। किस्सा ये है कि जब मैं कोयटा में बड़ा हुआ तो मेरे वालिद साहब कोयटा क्लब, स्टाफ कॉलेज और टेनिस की भी काम करते थे, मुख्तलिफ जॉब्स करते थे। हम लोग बड़े हो रहे थे उस टाइम, बहुत मेहनत कश इंसान थे। उसके अलावा उनके शागिर्दों में जितने भी कोयटा के अच्छे प्लेयर्स भी हैं उन सब की खिदमत भी की उन्होंने, खिलाया उनको, उनके साथ उन्होंने प्यार किया। तो बीच में फिर मैं भी आया, तो मुझे भी मेरे वालिद साहब मुझे फीडिंग करते थे, मेरे को मारते थे, मैं शॉट जब मारता था ऐसे, तो मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे कि यार जब आप ऐसे ड्रॉप मारते हो ना या ऐसे निक मारते हो तो आप ऐसे लगता है जैसे मैं कमर जमान को देख रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि कमर जमान जो थे उनके हमजुल्फ थे, हमजुल्फ बोलते ना, बेनोई। हमजुल्फ नहीं थे, हमजुल्फ इनाम खालू था, हमजुल्फ अमजद खालू था। कमर जमान हमजुल्फ जो है ना वो पलकनाज का वालिद साहब, तो मतलब ये कमर मामा बेनोई थे। बेनोई थे जी। तो बेनोई की उनको अच्छे लगते होंगे उस ज़माने में, वो कमर मामा साला था अबू का। साले थे। तो साले का बोलते थे अब्बू कि यार ये जिस तरीके से शॉट मार देना हाइड करके या निक और ड्रॉप, मुख्तलिफ किस्म की खूबसूरत शॉट्स मारते, तो मेरे वालिद साहब मुझे बोलते थे यार तू बिल्कुल अपने मामू की तरह शॉट मारते हैं। तो मेरा भी बड़ा दिल खुश होता था, मैं और भी ज़्यादा जो ना डाज बाज मारने के चक्कर में होता था कि मैं यहाँ से भी झटका मारूँ वहाँ से। तो मैं मेहनत करता था, सोलो भी बहुत करता था, अब्बू भी खिलाते थे। और फिर अचानक मैं चला गया बड़े शहरों में कोयटा से निकल के। अच्छा। रैकेट का दरक नहीं था, शूज़ नहीं होते थे, बड़े मुश्किलात तो थी। वालिद साहब कोशिश बहुत की उन्होंने, मतलब ख़रीदते थे, चीज़ें ख़रीदते थे, बाज़ कमाना भी दे देता था, रैकेट शूज़ ये वो आगे पीछे, तो मतलब चल रहा था गुजारा। मैं फिर चला गया बड़े शहरों में, गेम चल रही थी जब मतलब। मैं चला गेम चल रही थी। तो जब मैं चला गया बड़े शहर में, पेशावर में चला गया, इधर उधर चला गया, तो जब मैंने जो ना सबको ठोकना शुरू कर दिया, मारना। भाई अंडर 14 भी जीत रहा था और सेम टाइम अंडर 15 भी जीत रहा था, दोनों मैच एक टाइम में जीतता था मैं। ठीक है। तो जब मैं ये सारे टूर्नामेंट जीत रहा था तो लोग हैरान हो रहे थे कि यार ये एक ही टाइम में दो मैच खेलता है, सबको मार रही है। तो फिर ऐसे कहानी इतनी ख़तरनाक कहानी है, बहुत ख़तरनाक है। तो एक कोयटा से एक बच्चा खेल रहा हो, उसके पास वसाइल भी नहीं हो, कमज़ोर हो सब कुछ, उसका कुछ भी नहीं हो, तो गुर्बत भी थी। तो उस गुर्बत के अंदर से जो ना इस तरह हुआ कि बोला कि बड़े जूनियर के लड़के जाएंगे। अच्छा। उसमें एक्साइटमेंट की कोई इंतहा नहीं थी, बड़े जूनियर में जाएंगे, बड़े जूनियर में जाएंगे। किसी से कोट ख़रीद ले रहा हूँ, किसी से क्या पैंट ले रहा हूँ, किसी से क्या मेरी मीटिंग
ہم جائیں گے, ہماری وہ ہے برٹش جونیئر کے لیے جا رہے ہیں ہم لوگ کا انٹرویو ہوگا. اچھا. کوئی میرے خیال میں 15-20 لڑکے تھے پاکستان کے, ہوں. وہ کوئٹہ کا میں بھی تھا بیچ میں. ہم اسلام آباد چلے گئے, سب چیزیں میں نے لوگوں سے لے لی, کسی سے پینٹ لی, کسی سے کیا لی, کسی سے جیکٹ لی, سردی بہت ہو گئی وہ. اچھا لے کے چلے گئے. جب انٹرویو ہوا سب کے ویزے لگے, میرا انٹرویو نہیں تھا, میرا نام ہی نہیں تھا وہاں. یہ کیوں؟ میں آیا, اتنا رویا, میں نے کہا امی میرے تو ویزے نہیں لگا, میرے کو تو انہوں نے بلایا ہی نہیں. امی نے بولا بیٹا کیوں فکر کرتا ہے, انشاءاللہ پوری دنیا کی سیر کرے گا, تو کیوں فکر کر رہا ہے. بس میں بہت خفا تھا. پھر یہ سارے چلے گئے برٹش جونیئر کھیلنے کے لیے. اچھا. اچھے پلیئر تھے بیچ میں, سب کے سب ہار گئے. فرسٹ راؤنڈ, کوارٹر فائنل سب ہار گئے. کوارٹر فائنل زیادہ انہوں نے کھیلا, بس سب ہار گئے. ہوں. تو یہ کہانی یہاں سے شروع ہوتی میرے لائف کی. اگلے سال انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کسی کو نہیں بھیجیں گے. ہوں. تو میں کراچی میں ٹریننگ کر رہا تھا. کراچی میں چلا گیا, 2 مہینے میں ٹریننگ کر رہا تھا. مقصود خالو کے گھر میں تھا میں. اچھا. وہاں میں نے ٹریننگ کی ان کے ساتھ, 2 مہینے میں نے محنت کی ان کے ساتھ. اور ایک تالپور صاحب تھے, تو ویزا میرا لگ گیا اس سال میں 1997 میں. خالی میرا ویزا لگا, کسی کو نہیں بھیجنا چاہ رہی تھی پاکستان فیڈریشن. اچھا. تو اب میرے ساتھ بندہ کون جائے. تو تالپور صاحب نے پی آئی میں بس کتنا بڑا آپ کا پی آئی کا ایک کتنا زیادہ طاقت بھی تھی, اور دوسری بات پی آئی کا کتنا بڑا سپورٹ ہے, کردار ہے, یہ بتانا چاہ رہا تھا میں آپ کو. ہوں. تو جب مجھے ٹکٹ دے دی انہوں نے, تو تالپور صاحب نے کہا کہ تو بچہ ہی نہیں جا سکتا اکیلا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک انیل دلپت, ایک کرکٹ کا وکٹ کیپر تھا, پاکستانی کھلاڑی تھا. اچھا. تو انیل دلپت کو میرے ساتھ بھیجا کہ یار اس کو لے کے جاؤ گے شیفیلڈ, اور یہ ٹکٹ ہم آپ کو دیتے ہیں, آپ اس کو لے کے جاؤ گے بچے کو. تو انیل دلپت, میرے کو تو نہ انگلش آتی تھی نہ میں بات کر سکتا تھا, میں چھوٹا سا تھا, مطلب 15 سال کا ہوں گا اس ٹائم. انڈر 17 میں نے جب شرکت کی تو نہ مجھے انگلش آتی تھی نہ بات کر سکتا تھا کچھ بھی. تو میں چلا گیا برٹش جونیئر کھیل رہا ہوں میں. اب برٹش جونیئر میں میرے کو لندن لایا پہلے, اس کا بھائی تھا چندرا دلپت. ہوں. تو اس کے گھر میں ہم رہے, ہوں. اور وہ مجھے کہتا ہے ابھی اب ہم پہنچے ہیں نیو ایئرس کی رات کا پارٹی جو ہوتی ہے نیو ایئرس کے ٹائم میں, کیونکہ اگلے دن جو ہے مجھے جانا ہے شیفیلڈ اور میچ کھیلنا. ہوں. اب میں کوئٹہ کا بالکل سادہ انسان, میں نے کبھی کچھ دیکھا نہیں. مجھے بولتے ہیں ہم جائیں گے پارٹی کریں گے. اب میرے دل میں تو پارٹی پتہ نہیں کیا کرے گا یہ میرے ساتھ, میرے دماغ میں تو کچھ اور جا رہا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں مجھے کہاں لے کے چلا جائے گا. تو وہ مجھے بولتے ہیں ہم جائیں گے, ہم سینٹرل لنڈن جائیں گے, ادھر ادھر. میں اس کو دیکھ رہا ہوں, تو میں نے کہا میں کہیں نہیں جا رہا, میں تو گھر میں ہوں یہاں پر میں. تو مجھے بولتے چلو تم میرے ساتھ چلو. میں نے کہا نہیں میں نہیں جا رہا. میرے کو پھر وہ اگلے دن اس نے گاڑی رینٹ پہ سمجھو میں پیسے لائے ہو. میں نے کہا یہ 200 پاؤنڈ ہے میرے پاس, میں چینج کر کے لایا تھا. تو اس نے کہا یہ $50 پاؤنڈ مجھے دو. تو اس نے رینٹ پہ گاڑی نکالی, ایک دن کی رینٹ پہ گاڑی نکالی, اور میں وہ احمد کے ڈبے نہیں ہوتے, ڈبے چھوٹے چھوٹے, وہ لے کے گیا تھا. پانی میں گرم کر کے نا کھولتا تھا اس کو میں, اور کھاتا تھا میں. تو اس میں کسی میں چکن تھا, کسی میں کیا تھا, کراچی سے میں وہ لے کے گیا تھا. تو جب میں چلا گیا وہاں پر, تو اگلے دن جو ہے بیڈ اینڈ بریک فاسٹ ہوٹل میں میرے کو اس نے ٹھہرایا, اور خود چلا گیا لندن. اب میں اکیلا شٹل کا انتظار کروں. شٹل جاتی تھی حلم شار کلب یا ایبیڈیل کلب, اور شٹل واپس چلی جاتی تھی. اب میں شٹل میں بیٹھوں, ادھر برف میں گر بھی گیا میں نیچے, سلپ ہو گیا میں. تو میرے کو سمجھ نہیں آیا, اتنی برف اور اکیلا میں, کوئی دنیا کا کوئی, میں کچھ آتا بھی نہیں تھا مجھے. پھر کیا ہوا کہ میں فرسٹ راؤنڈ جیتا. لنڈا ایسے گزری وہاں سے, اور ایسے گتا ہاتھ میں تھا اس کا, وہ ٹورنامنٹ کی آرگنائزر تھی. اچھا. تو وہ گزری, وہ مجھے دیکھا اس طرح سے کر کے چلی گئی. پھر میں سیکنڈ راؤنڈ جیتا, پھر تھرڈ راؤنڈ جیتا, پھر فورتھ راؤنڈ جیتا. لنڈا آئے, مجھے اس طرح دیکھے, پھر چلی گئی. پھر میں کوارٹر فائنل جیتا ایک بڑے اسٹرانگ پلیئر سے, اسپین کی. لنڈا کھڑی, اس نے مجھے بولا کہ تو کون ہے, تو کس طرح کا ہے, تجھے نہ کچھ بات کرنی آتی ہے, اس کونے میں بیٹھ جاتا ہے میچ کھیلتا ہے, اس کونے میں بیٹھ جاتا ہے 4 گھنٹے انتظار کر رہا ہے, ادھر سے جی جاتا ہے میچ جی جاتا ہے. کیا کر رہا ہے تو. میں اس کو انگلش تو میرے کو آتی نہیں تھی, تو میں لنڈا کو بول رہا ہوں کہ ابھی میرا پھر دوبارہ میچ ہو رہا ہے کریم درویش سے, سیمی فائنل ہے 1997 برٹش جونیئر چیمپئن شپ. کریم درویش کو 3 اسٹیٹ مارا میں نے. مجھے بولتی یہ کیا چیز ہے یار, تو کہاں سے آیا. میں کوئٹہ سے آیا ہوں. تو میں نے باہر کر دیا اس کو. تو رونے شروع ہو گئی. جب وہ رونے شروع ہو گئی تو اس نے کارڈ نکالا بٹوے سے. اس نے کہا یہ میرے شوہر کا کارڈ ہے, کرائڈن میں رہتا ہے, اور میں ادھر رہتی ہوں. وہ میری اس کے ساتھ دوستی ہوگی. ایبڈیل آئی اگلے دن, میرا فائنل دیکھا ہے. وہ مجھے بولتی ہے میں آفرین کرتی ہوں تیرے پہ, تو اکیلا آیا, نہ انگلش آتی ہے تجھے نہ کچھ. اب یہ کہانیاں بہت زیادہ ہیں اس کے اندر.
اس کو ہم ٹو بھی کنٹینیوڈ کرتے ہیں، ورنہ ہمارے فینس ہم سے خفا ہو جائیں گے کہ ایک ہی دفعہ میں اس نے کہانی سنا دی. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں کہتا ہوں کہ آپ کی جو کہانی تھی میرے کو، ایسی ایسی کہانیاں ہیں. آپ یقین کریں آپ کی جو کہانی بس میرے آنسو نکلنے والے تھے، ہاں اور بڑی بڑی جو ہے نا زبردست دل فریب. ہمارے بھائی کے لیے میں نے بتائی ہے. ہمار بھائی یہ بڑے بڑے سخت پلیئرس کے اوپر سختی تو پلیئروں کے اوپر آتی ہے، اور جو نڈر پلیئر ہوتا ہے، جیسے آپ نے بولا کہ میں جو ہے نا برف میں بھی گر گیا اور جو ہے نا تکلیفات گزاری ہیں، اکیلا تھا، کوئی بھی نہیں تھا، انل دلپت بھی چلا گیا تھا چھوڑ کر، اور کوئی بھی نہیں تھا، اور جو ہے نا پھر اس کے باوجود آپ نے جو ہے نا سارے مشکلات کا سامنا اکیلا کیا. آپ کا اللہ تھا اور آپ تھے، اور پھر کوئٹہ تھا، اور جو ہے نا باوجود اس کے پروفیشنل اسکواش آپ کے ساتھ صرف جو ہے نا پروفیشنل اسکواش کی کہانی بھی آپ کو سناؤں گا نیکسٹ ایپیسوڈ. آپ کے ساتھ صرف جو ہے نا آپ کی جو ہے نا ماں باپ کی دعائیں باپ کی تھی. دعائیں تھی. جو پروفیشنل اسکواش کی میں کہانی آپ کو سناؤں گا نا، جو میں ورجینیا اوپن جیتا، ہوئے 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 ہوئے، یہ تو کہانیاں دیکھو نا، یہ موٹیویٹ کریں گی. یہ جو پروفیشنل آپ جو کہانیاں سنائیں گے، یہ جو نا یہ جو ہم لوگ جو کوئٹہ والے قصے ہیں، جو ادھر ادھر کے قصے ہیں، اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنے پروفیشنل کے تھوڑے قصے میں اس کو کنٹینیو کروں گا اپنے ویورز کے لیے، تاکہ وہ جو ہے نا وہ موٹیویٹ ہوں. اجازت آپ نے لینی. تو بس اپنا میرے طرف سے آخری پیغام دیں اب آج. جئیں اور سب لوگ جئیں، ہمارے نہیں، سب جئیں اور جئیں اور جینے بھی دینا، جینے بھی دیں. صحیح بولے نا، اور جئیں، سر ہزاروں سال جئیں. تو میں دے دیتا ہوں آخری پیغام، جئیں اور جینے دیں. اللہ حافظ.